دعوت اور تبلیغ کا کام کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی جس سے مرضی لے لیں۔ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب، صبح کا بیان، ہم ادھر ہی تھے تو صبح کے بیان میں عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ ہم نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کیا۔ ان کے جب انتقال ہوا تو ہم یہ سمجھے کہ اب کام کا کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کام پہ کھڑا فرما دیا۔ سن 44 کی یہ بات ہے، 1944۔ پھر وہ کام انہوں نے ماشاءاللہ بہت آگے بڑھایا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر کام شروع ہوا اور کام کافی پھیلا لکھنا اندرونی ملک کے اندر۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر بیرونی ملک جماعتوں کا سلسلہ شروع ہوا، امریکہ اور یورپ اور افریقہ جماعتوں کا جانا ہوا اور کام بہت پھیلاؤ ہوا کام کا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر۔ 1965 کے شروع میں لاہور بلال پارک میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اتنی بڑی عمر نہیں تھی ان کی، 48-49 سال کی عمر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے بہت کام لیا ان سے۔ تو اس پر بھی مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ ہمیں پھر خطرہ ہوا، ہم نے محسوس کیا پتہ نہیں اب کام کا کیا ہوگا، کام کیسے آگے چلے گا۔ مولانا یوسف تو چلے گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے مولانا انعام الحسن صاحب کو کھڑا کیا اور وہ کام کرتے رہے اور آج رات یہ غالباً 1996 کی بات ہے، تو عبدالوہاب صاحب نے صبح کے بیان میں فرمایا کہ آج رات مولانا انعام الحسن صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ 30-31 سال تقریباً مولانا انعام الحسن صاحب تبلیغی جماعت کے امیر رہے اور بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کے کام کو کیا۔ ان کے مزاج کے اندر خاموشی غالب تھی، مشورہ لیتے ہوئے بھی اپنی جو اندر کی بات تھی وہ بہت کم کہتے تھے، جو اکثریت رائے اکثر ہوا کرتی تھی اسے پر فیصلہ فرما دیا کرتے تھے، اور خاموش طبع ذکر اور فکر والے بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ تھے۔ تو یہ کام اللہ رب العزت نے کسی کے الفاظ کو، بیان کو اللہ استعمال فرما لیتا ہے، کسی کی فکر۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر بہت زیادہ تھی، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے اندر ایک عجیب تاثیر تھی، ان کے بیانات سے اللہ رب العزت نے بہت کام کو پھیلایا۔ اللہ نے ان کو سحر البیان بنایا تھا، ایک بیان کے اندر ایک سحر والی کیفیت ہوتی تھی، جیسے امام غزالی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے بیان کے اندر ایک سحر ہوتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے دین کے لیے، اللہ استعمال فرماتے ہیں۔ تو یہ کیفیت تھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے اندر، اور بعض لوگوں کی خاموشی کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، تو مولانا انعام الحسن صاحب کی خاموشی کو اللہ نے استعمال فرمایا۔ میں ایک دفعہ تھا اسلام آباد کے اندر،
نسکام کے ایک انجینئر تھے، مجھ سے ملاقات ہوئی تو وہ بیگ تھے مولانا خان محمد صاحب سے. تو اس انجینئر نے کہا مجھ سے بات کرتے ہوئے کہ اس وقت جو کام اللہ پاک حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان سے لے رہا ہے، اللہ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت فیض عطا فرمایا. ان کے بیانات عجیب، ان کی تاثیر، جیسے کہ شمار علماء کرام اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ مختلف مقامات پر تاثیر بھی مختلف، عرفات میں الگ تاثیر، حج کے موقع پہ الگ تاثیر، پاکستان میں بیان کرتے ہیں الگ تاثیر، کہیں اور بیان کرتے ہیں الگ تاثیر. تو یہ اللہ پاک کا، اللہ کی مرضی ہے کس کو کیسے اللہ استعمال فرماتا ہے. بہرحال اس انجینئر نے کہا کہ جیسے اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان کو استعمال فرما رہے ہیں دین کے پھیلاؤ کے لیے، ایسی ہی کافی کیفیت مولانا خان محمد صاحب کی خاموشی کے اندر ہے. اللہ ان کی خاموشی کو استعمال فرما رہا ہے کہ ایسا ایک تاثر چھا جاتا ہے ان کی مجلس میں کہ اللہ دلوں کو پلٹا دیتے ہیں. تو یہ اصل میں دین کے لیے استعمال ہونا ہے، وہ جیسے اللہ استعمال فرما دے. سب سے بنیادی چیز ہے فکر. جب انسان کے اندر فکر ہوتی ہے تو اس کی خاموشی بھی استعمال ہوتی ہے، اس کی زبان بھی استعمال ہوتی ہے. کسی کی زبان استعمال ہوگی، کسی کی خاموشی استعمال ہوگی، کسی کا رونا استعمال ہو گیا. اصل کی جو بنیادی چیز فکر ہے. فکر نبی جس کے سینے میں ہے، کہیں وہ مرے وہ مدینے میں ہے. فکر نبی جس کے سینے میں نہیں، مدینے میں مر کے بھی مدینے میں نہیں. تو یہ اللہ رب العزت کام کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے دیکھو نا جس دور کے اندر خانہ کعبہ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے ابابیل کو استعمال فرما دیا. نمرود کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا ہی اللہ نے کوئی بہت بڑی فوج بھیجی، اللہ نے مچھروں کو بھیج دیا. فرعون کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ پانی کو اللہ نے استعمال فرما دیا. قوم عاد کے لیے اللہ نے ہوا چلا دی، ختم ہو گئے سارے کے سارے. قوم سمود، فرشتے کی چیخ اور سارے کے سارے دل ان کے پھٹ گئے. تو اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے. اصل انسان اپنے آپ کو قبول کرائے. ہم قبول ہو گئے تو مزے، اور ہم قبول نہ ہوں گے